بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس یعنی فرض علوم کورس میں تیسرا سبجیکٹ سنتیں اور آداب کا ہے، اسلامی اخلاق و آداب کا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ کھانے کے آداب بیان ہو رہے ہیں، یہ بھی روز کرنے کا کام ہے، اس کے آداب معلوم ہونے چاہیے۔ سنت کیا ہے، روزمرہ کے کاموں کی بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، سنتیں اور آداب میں کل کے سبق میں 16 ہو چکے تھے، اب 17 نمبر دیکھیں۔ ہم لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اوپر ہی چند نمبروں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیے 17 نمبر میں دیکھیے، روٹی جب دسترخوان پر آ گئی تو کھانا شروع کر دے، سالن کا انتظار نہ کرے۔ روٹی مکمل غذا ہے، سالن نہ رہے، روٹی 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 آپ کھاتے رہیے، زندہ رہیں گے، طاقتیں بھی رہیں گی۔ سالن کے بغیر بھی آپ کا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ تو روٹی جب دسترخوان پر آ گئی تو کھانا شروع کر دے، سالن کا انتظار نہ کرے۔ اسی لیے عموماً دسترخوان پر روٹی سب سے آخر میں لاتے ہیں، تو پہلے سالن رکھیں، اس کے بعد آخر میں روٹی لائیں۔ روٹی آنے کے بعد انتظار نہ ہو، تاکہ روٹی کے بعد انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو دسترخوان بچھا رہے ہوں تو طریقہ کیا ہے، پہلے سالن رکھیں، اس کے بعد روٹی لائیں۔ پہلے روٹی نہ رکھیں، پھر وہ بیٹھنے والے پہ روٹی کھانا شروع کر دینا ہوگا۔ ادب یہی ہے نا کہ روٹی آئے تو کھانا شروع کر دیں، تو اس کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ سالن پہلے رکھ دیں، اس کے بعد روٹی لائیں۔ حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان کا واقعہ معلوم ہے؟ لائٹ نہیں تھی، رات میں گھر میں کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، تو روٹی اور دال بنائی گئی تھی۔ تو روٹی نظر آ گئی آپ کو، اندھیرا تھا، چراغ وغیرہ دور تھا، دال نظر نہیں آئی۔ اور روٹی آپ تناول فرما چکے، دال ویسے ہی رہ گئی۔ تو گھر والوں نے پوچھا کہ یہ دال آپ نے نہیں کھائی؟ تو اچھا دال بھی ہے، میں سمجھا آپ سالن نہیں بنا، روٹی ہی بنی ہے سمجھا۔ تو یہ ہمارے بزرگ تھے، دیکھیں سالن کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، اعتراض نہیں کیا سالن نہیں بنائے کیا، وہ سمجھے نہیں بنائے ہوں گے سالن، روٹی تو مکمل غذا ہے، روٹی کھا لیو، بغیر سالن کے کھا لیے حافظ ملت۔ بولے اچھا دال بھی بنی تھی بعد میں۔ ہمارے گھروں میں کھانا اتنا ہو گیا ہے، مہینوں کا راشن پڑا ہے، اس لیے ہم کو یہ سب سمجھ میں نہیں آتا۔ خالی روٹی کیسا کھا لینا، سالن کے بغیر کیسا کھاتے۔ جب زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، تباہی مچے گی، دانے دانے کو ترسیں گے، اس وقت کوئی کھانا بانٹنے والا آ کر صرف روٹی دے گا نا، سالن نہیں بھی ملے گا تو ارے آنے دو، روٹی کھا لیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ روٹی کیسے مکمل غذا ہے۔ اب چونکہ کھانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم لوگ، ہمارے گھر میں اتنا اناج ہے کہ اس کو ایک جگہ ڈالیں تو ہم ڈوب سکتے ہیں اس میں، اتنا اناج رکھا ہوا ہے، کنٹلوں رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم کو یہ سب عجیب سا لگ رہا ہے، روٹی سالن کے بغیر کیسے۔ تو ہم لوگ غربت دیکھے کہاں ہیں، ہم کھانے کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، کھانے کے دور میں۔ گھروں میں اگر بوڑھے بزرگ ہیں تو ان سے جا کر پوچھئے، وہ لوگ کھائے ہوں گے بغیر سالن کی روٹی، یا ایسے ہی چاول ہے تو اسی کو نرم ابال لیے اور کھا لیے، دیکھے ہوں گے ایسا دور ہوگا۔ اب کھانے کا دور ہے، پہلے کے بچوں کو کھانا نصیب نہیں تھا، چھوٹے بھائی کھا لیا، بڑے بھائی کو نہیں ملا، بہن کھا لی، بھائی کو نہیں ملا، بچے کھا لیے، ماں کو نہیں ملا۔ اب تو ہمارے گھر میں اتنا ہے، سب کھا لیتے ہیں، بچ جاتا ہے، پھر صبح اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو کھانے کے دور میں ہم پیدا ہوئے، بھوک کے دور میں نہیں پیدا ہوئے، ورنہ یہ باتیں سمجھ میں آتی۔ اچھا، داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے،
सीधे हाथ से खाना खाए। हाथ से लुक़मा छूटकर दस्तरखान पर गिर गया, उसे छोड़ देना इसराफ है, बल्कि पहले उसको उठाकर खाए। बाद में खाने के लिए भी ना छोड़ दे, उसी वक्त ले ले और खा ले। कोई अगर ये कहे कि यहाँ बहुत रखा हुआ है, क्या चुन के खा रहे हैं, वो जाहिल है। वो क्या है? इस्लामी तरीक़े से जाहिल है। शादियों की दावतों में अक्सर ऐसा होता है, एक बोटी आप उसको पूरा नोच नोच के खा रहे हैं, दूसरा आदमी क्या बोलता है, अरे छोड़ो यार ये लो, बोल के दूसरा था क्या चुन रहे हैं उसको, ये लो सॉलिड बोटियाँ बोल के, वो आधी आधी खा के आधी आधी छोड़ देंगे। वो घर में खाएंगे तो पूरा साफ कर देंगे उसको, हड्डी भी थोड़ी चबा के छोड़ेंगे, जब हड्डी भी नहीं चाप सकेंगे तब छोड़ देंगे। लेकिन जब दावत में जाएंगे तो उस वक्त वो तरीक़ा ही बदल जाता है। तरीक़ा हर जगह एक ही रहे आदमी का, चाहे घर में हो चाहे दावत में हो, सामने थोड़ा खाना रहे या ज़्यादा खाना रहे, तरीक़ा वही होना चाहिए। प्लेट में 3-3 4-4 बोटियां छोड़ देते हैं लोग। भाई नहीं खाना था तो लिए क्यों? अच्छा, कोई ज़बरदस्ती डाल दिया तो डालते वक्त मना कर देना, जब मना नहीं कर सके डाल दिया तो खा लेना, क्योंकि बाद में उसको बाजू फेंक देने का ऑप्शन रहता है, इसीलिए मना भी नहीं करते डालने वाले, डालिए डालिए बोलते हैं, खाएंगे ना तो फेंक देंगे। लेकिन जब नहीं फेंकने का ज़हन होगा तो डालते वक्त ही मना कर देंगे, आप नहीं भाई ये ज़्यादा हो रहा है बस। तो देखिए शादियों की दावतों में 3-3 4-4 बोटियां लोग प्लेट में ही बाजू ऐसे करके या नीचे डाल देते हैं। नहीं खाना हो मत लीजिए, कोई अगर डाल रहा है ज़बरदस्ती तो डालने मत दीजिए उसको। अगर डाल ही दिया है तो फिर खा लीजिए उसको ज़ाये। देखिए बाद शादियों की दावतें ऐसी होती हैं, उसमें आखिर में जितना गोश्त फेंक देते हैं ना, उतना ही ख़रीद के पकाएं तो दावत हो जाएगी। हाथ से लुक़मा छूटकर दस्तरखान पर गिर गया, उसे छोड़ देना इसराफ है, बल्कि पहले उसको उठाकर खाए। नंबर 20 देखिए, रिकाबी या प्याले के बीच में से इब्तिदाअन ना खाए, बल्कि एक किनारे से खाए, बीच में रहने दें, आखिर में खाए उसको, और जो किनारा उसके करीब है वहाँ से खाए। जब खाना एक किस्म का हो तो एक जगह से खाए, हर तरफ हाथ ना मारे। हाँ, अगर तबाख़ में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लाकर रखी गई तो इधर उधर से खाने की इजाज़त है, कि ये एक चीज़ नहीं। जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने गोश्त की थाली रखी हुई है, एक ही किस्म का गोश्त है, तो यहाँ करीब से ले लीजिए, करीब का छोड़ के आप उधर से ले रहे हैं उधर से ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब तो वही है, लेकिन 4 किस्म का गोश्त है, आपको जिस किस्म का चाहिए वो उधर है तो आप उधर से ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग है ना, अलग अलग है, 4 किस्म का गोश्त है। जैसे अभी शादियों की दावतों में थाली आती है ना गोश्त की, 4 किस्म का गोश्त है उसमें, तो आपको जो चाहिए वो उधर है तो उधर से आप हाथ बढ़ा के ले सकते हैं। लेकिन एक ही किस्म का गोश्त है तो आप उधर क्यों बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी है वो, यहीं से ले लीजिए। तो वही कह रहे हैं, जब खाना एक किस्म का हो, ऐसे ही मेवे रखे हैं आपके सामने, आम काट के रखे हुए हैं, पूरी प्लेट में आम ही आम है, उधर से क्यों ले रहे हैं? यहाँ भी है ना, यहाँ से ले लीजिए। लेकिन यहाँ थोड़े से आम है, यहाँ अनार है, यहाँ जाम है, तो इधर से भी ले लीजिए जो पसंद है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब खाना एक किस्म का हो तो एक जगह से खाए, हर तरफ हाथ ना मारे। हाँ, अगर तबाख़ में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लाकर रखी गई तो इधर उधर से खाने की इजाज़त है, कि ये एक चीज़ नहीं। शादियों की दावतों की मिसाल आती रहेगी, सुनते रहिए।
بہت اصلاح کی ضرورت ہے شادیوں کے کھانوں میں. کھانے کے وقت بایاں پاؤں بچھا دے. شادیوں کے کھانے میں کہاں بچھائیں گے؟ کرسی پر بیٹھنا ہے وہاں تو کرسی سنت کے مطابق ہے ہی نہیں, معذوروں کے لیے ہے. اچھا, کھانے کے وقت بایاں پاؤں بچھا دے اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھے, یا سورین پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھے, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اب یہ طریقہ ہی متروک ہو گیا, لیکن بیٹھ سکتے ہیں. دیکھیے, کھانے کے وقت بایاں پاؤں بچھا دے, یہ پاؤں اور سیدھا پاؤں داہنا کھڑا رکھے. ہاں, داہنا کھڑا رکھے, ٹھیک ہے, اس کو بچھا کے رکھے. تو دیکھیے یہ ایسے, یہ دیکھیے داہنا کھڑا ہے اور یہ پاؤں بچھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی اٹھا سکتے ہیں. ابھی تو ہم پیر کے اوپر بیٹھے ہوئے نا, یہ بھی اٹھا دیں گے اور ایسے بھی بیٹھ سکتے ہیں, ایسے بھی بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں. یہ طریقہ متروک ہو گیا, لوگ ایسا نہیں بیٹھ رہے. لیکن مدارس میں علماء کرام یا طلباء آج بھی بیٹھتے ہیں, ایسے بیٹھ کے کھاتے ہیں. گھروں میں تو لوگوں نے ایسا کھانا چھوڑ دیا, لیکن مدارس میں جا کر دیکھیے علماء اور طلباء آپ کو ایسے بیٹھ کر کھاتے ہوئے ملیں گے. اچھا, کچھ پریشانی ہے, اس کے خلاف بھی بیٹھ سکتے ہیں. ایسا نہیں جم رہا آپ کو, جسم اس حساب سے ہے یا کچھ عذر ہے, تو جیسا بھی سہولت ہو رہی بیٹھ سکتے ہیں. بیٹھ جائز ہے, بیٹھ سکتے ہیں. گرم کھانا نہ کھائے. گرم کھانا مطلب جتنی گرمی آپ کا منہ برداشت نہیں کر سکتا, لے کر منہ میں پھرا رہے ہیں اس کو, ادھر جل رہا ادھر پھرا رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں, اس کو ٹھنڈا ہونے دیں, اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. اور ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونکے بھی نہ. گرم کھانا نہ کھائے. دیکھیے وہ تھوڑا سا جو گرم ہے, جتنا آپ کی زبان اور مسوڑے دانت سب برداشت کر لیتے ہیں, معمولی قسم کا گرم کھانا, وہ تو کوئی بات نہیں. لیکن زیادہ گرم ہے کہ زحمت ہے, زیادہ گرم نہیں. گرم کھانا نہ کھائے, اس میں صحت کے لیے بھی بہت خرابی ہے. اور نہ کھانے پر پھونکے, نہ کھانے کو سونگے. کھانے کو سونگنا بھی نہیں, کھانے کو پھونکنا بھی نہیں. اور بالکل گرم گرم, ابھی کافی گرم ہے, ٹھنڈا ہونے دیں. ویسے کسی طرح ایڈجسٹ کر کے نہ کھا لیں, معدے کے لیے بھی خرابی ہے اس میں. تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں, ٹھنڈا کر لیں اس کو, بالکل گرم نہ رہے. کھانے کے وقت باتیں کرتا جائے. بالکل چپ رہنا مجوسیوں کا طریقہ ہے. ہاں, لوگ کھاتے وقت باتیں, اس سے مراد بری باتیں ہو سکتی ہیں. اچھی باتیں کرنے چاہیے, فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے. تو چپ رہنا مجوسیوں کا طریقہ ہے, مگر بیہودہ باتیں نہ بکے, بلکہ اچھی باتیں کرے. کھانا کھاتے وقت اچھی باتیں کرنی چاہیے, بری باتیں نہ کریں, فضول باتیں. لوگوں کی غیبت, چغلی کر رہے ہیں, جھگڑے ڈال رہے ہیں, اسی میں لوگوں کے دلوں سے محبتیں مٹا دے رہے ہیں. ایسی فضول باتیں نہ کریں, اچھی باتیں کر لیں. سامنے والے کی خیر خیریت جان لیں, اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہے, طبیعت کیسی چل رہی ہے. والد صاحب بیمار تھے تو کون خدمت کر رہے تھے, کس ڈاکٹر کو بتائے, ابھی کیسی ہے ان کی طبیعت, آپ کے بچے ٹھیک پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں. خیر خیریت لیجیے, اچھی باتیں کیجیے. کھانے کے تعلق سے کچھ اصلاح کی بات ہے وہ کریے, تو اچھی باتیں کیجیے. بالکل چپ چاپ سب لوگ بالکل چپ چاپ کھا رہے ہیں, بالکل چپ چاپ کھا رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بازو والے سے کچھ بات کرتے کرتے کھائیے.
بازو والے سے کچھ بات کرتے کرتے کھائیے، اچھی بات کیجیے، کچھ ایسا بھی نہ کرے کہ اتنی باتیں کہ اگلی صف والے انتظار میں کب اٹھیں گے یہ لوگ، اتنی سی باتیں مت کیجیے۔ اصل کام کھانا کھانا ہے ہم کو دسترخوان پہ، باتیں نہیں کرنا ہے۔ ہاں کھانا کھاتے کھاتے تھوڑی بہت باتیں کر لینا ہے، باتیں زیادہ کھانا کم نہیں، کھانا زیادہ باتیں کم، باتیں ہونا چاہیے۔ اچھا دیکھیے، کھانے کے وقت باتیں کرتا جائے، بالکل چپ رہنا مجوسیوں کا طریقہ ہے، مگر بےہودہ باتیں نہ بکے بلکہ اچھی باتیں کرے۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لے، ان میں جھوٹا نہ لگا رہنے دے، انگلیاں چاٹ لینا چاہیے، لگا نہ رہنے دے، ویسے جا کے دھو نہ لے، ہو سکتا ہے اسی میں برکت ہو، اور وہ برکت کیا کیا آپ جا کے واش بیسن میں دھو دیے، اندر گئی نہیں برکت۔ چلیے، اور برتن کو انگلیوں سے پوچھ کر چاٹ لے۔ حدیث میں ہے کہ کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے، جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ اور ایک روایت میں ہے برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے اور ختم بھی اسی پر کریں، اس سے 70 بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ دیکھیے، اب یہ 31 آداب بتائے ہیں مکمل، 30 سنتیں اور آداب، یہاں رہنے دیں، یہاں سے کل پڑھ لیتے ہیں۔